السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور و معروف الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، جس کے معنی ہیں تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ یہ مومن کا شعار ہے۔ الحمدللہ مومن کا در امتیاز ہے۔ الحمدللہ سے دل کو سکون ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، سکینے کا نزول ہوتا ہے۔ رنج و غم میں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جس سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بڑے بزرگ بھی تھے اور ساتھ ساتھ بڑے تاجر بھی تھے، ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر کے ان کے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی شخص آیا اور اس نے پھر کچھ کان میں کہا تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ۔ مجلس ختم ہو گئی۔ اختتام کے بعد ایک شخص نے پوچھا حضور، آپ نے ایک شخص کے کچھ کان میں کہنے پر پہلی دفعہ بھی الحمدللہ کہا اور دوسری دفعہ بھی آپ نے الحمدللہ کہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب سنیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے جواب یہ دیا کہ دیکھو، میرا مال جو بھیجا گیا تھا وہ جہاز جس میں مال لدا ہوا تھا، اس کے بارے میں اس نے آگے مجھے بتایا کہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ دل میں اس کی کوئی خلش تو نہیں ہے، دل اس سے متاثر تو نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ دل میرا مطمئن ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا اس بنیاد پہ میں نے کہا الحمدللہ، مال تو فانی ہے لیکن دل میں جس کی یاد ہے وہ غیر فانی ہے۔ لہذا فانی کے مقابلے میں غیر فانی کی دولت ہمیں میسر ہے تو افسوس کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوبارہ جب وہ آیا تو اس نے آ کر کے کہا حضور، غلطی سے یہ بات کہہ دی گئی، آپ کا جہاز جو مال سے لدا ہوا تھا وہ نہیں ڈوبا ہے، دوسرا جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو پھر میں نے اس پر الحمدللہ کہا اور دل کی طرف متوجہ ہوا کہ کہیں دل کے اندر کوئی اور بات تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، کوئی عجب اور کبر کی بات تو نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، بڑا ہوں، بزرگ ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے ایسا ہو گیا۔ دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ میرا دل مطمئن ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو الحمدللہ مومن کی شان ہے، مومن کا امتیاز ہے۔ کسی حال میں اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ تجارت کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ۔ صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ گھر والے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے
اللہ اس پر جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں خوش ہوتا. اس لیے اپنے کلام کا آغاز اس معبود برحق نے اسی سے کیا، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ساری تعریف یہ اس میں ایک دعویٰ ہے. الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ کیوں تعریف کے قابل ہے وہ، کیوں اسی کی پرشنسا و تعریف کی جائے؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے سارے جہانوں کا، انسانوں کا جہاں ہو، اجنہ کا جہاں ہو، چرندے پرندے درندے پرندے سب کا پالنہار وہی ہے. زمین و آسمان کی وسعتوں میں جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب کا پالنہار وہی ہے. زمین کی پنہائیوں میں جتنے کیڑے مکوڑے ہیں جاندار ہیں سب کا پالنہار وہی ہے. یہاں تک کہ جمادات و نباتات سب کا پالنہار وہی ہے. لہذا فرب العالمین سارے جہاں کا وہ پالنہار ہے. سب کو دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے، سب کے تقاضوں کو وہ پوری کرتا ہے، سب کی داد کو وہ پہنچتا ہے. لہذا جو اشرف المخلوقات ہے اس کی داد رسی وہ نہیں کرے گا، ضرور کرے گا. اس لیے کلام کا آغاز کس پر؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ ایک اشارہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں. کوئی ملک کسی ملک پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی کمیونٹی دوسری کمیونٹی پہ ظالم بنی ہوئی ہے. دور و قریب ہم یہ سب دیکھتے ہیں، خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز تو قابل تعریف نہیں ہے. لیکن اس لیے خیال آتا ہے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم اس رب کی حکمت کو اور مصلحت کو نہیں جان پاتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم حاصل ہے وہ بہت تھوڑا ہے. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممکن ہے جس کو تم پسند کر رہے ہو تمہارے حق میں برا ہو، اور ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تو اس کی مصلحت کو، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے. تفسیر کبیر جو حضرت امام رازی کی ہے اس میں اس موقع پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک بزرگ تھے، دریائے دجلہ کے کنارے وہ ٹہل رہے تھے. وہاں پر انہوں نے ایک غیر معمولی بچھو کو دیکھا. وہ بچھو تیزی سے جا رہا تھا. ان کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کا کوئی کام مصلحت و حکمت کے خلاف نہیں ہے. اس کے پیچھے لگ گئے. کچھ آگے جا کے بچھو رکا اور ایک کچھوا جو ہے وہ تیر کر کے آیا اور وہاں ٹھہر گیا، اور یہ بچھو چھلانگ کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گیا. انہوں نے بھی کہا اس کا پیچھا کرنا چاہیے، کہاں جا رہا ہے. کشتی لی. اس پار جب یہ کچھوا پہنچا کنارے اور بچھو نکل گیا تو اس کے پیچھے چلے تو آگے جھاڑیاں تھی. ایک جھاڑی کے زیر سایہ ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے سوچا کہ اس کو یہ ڈنک مارے گا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہیں پر ایک سانپ ہے جو اس کو ڈسنے کے لیے پھنکاڑے ہوئے کھڑا ہے. ایک طرف بچھو ہے، ایک طرف سانپ ہے. یہ بچھو تیزی سے اچھلا اور سانپ کی پشت پہ پہنچ کے اس کو ڈنک مارا اور وہ تڑپا اور مر گیا، اور بچھو ایک طرف. اسی اثنا میں اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چاہا کہ اس بچھو کو مارے، اس لیے کہ بچھو سامنے غیر معمولی. تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا اس سے مارو نہیں، تمہارا محسن ہے، تمہارا محسن ہے. یہ سانپ جو مرا پڑا ہوا ہے اسی بچھو نے اس کو ڈنک مارا ہے، اور جس کے ڈنک کی زہر سے یہ مر گیا ہے. اور پھر میں نے اس کو پورا واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. لہذا ہم اپنی چھوٹی عقل سے کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے ہر حال میں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، حالات جیسے بھی ہو،
یہی حالات ہمارے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں. لہذا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. ظالموں کی جڑ کٹ گئی. ساری تعریف اس مالک کی ہے, اس پروردگار کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اسی کے سامنے سرنگو ہونا ہے, اسی سے مانگنا ہے. وہی دینے والا ہے, وہی حالات کو درست کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.